السلام علیکم۔ امی کچن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ہماری ویڈیوز دیکھ بھی رہیں گے اور ٹرائی بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو فوراً مل جائیں اور ہمارے فیملی میں شامل ہو جائیں۔ آج ہم آپ کو شلجم کا اچار بنانا بتا رہے ہیں۔ یہ پانی والا شلجم کا اچار ہے جو بہت آسان بھی ہے، سستا بھی ہے، اور آج کل موسم ہے شلجم کا تو اس کے حساب سے شلجم کا اچار پانی والا ہم بنانا آپ کو بتا رہے ہیں۔ شلجم کا اچار بنانے کے لیے ہم نے تقریباً 1 کلو شلجم لیے ہیں۔ ہم اس کو مسالے بھی آپ کو اسی کے حساب سے بتائیں گے۔ بہت چھوٹے شلجم نہیں لیں، تھوڑے درمیانے سائز کے لیں۔ اب ہم کو چھیل کے اور گول گول سلائس اس کے کاٹ لیں، اچھی طرح ایسے صاف ستھرا چھیل کے پھر ہم اس کو موٹے موٹے سلائس کاٹیں گے۔ بہت پتلے سلائس نہیں کریں گے، ایک شلجم میں سے 3 سلائس بنیں گے تو وہ صحیح رہے گا۔ یہ دیکھیں اتنے موٹے سلائس ہونا چاہیے، پتلے نہیں ہوں، کیونکہ جب ہم اس کو ابالیں گے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اسی طرح ہم سارے شلجم کو چھیل کے اور ٹکڑے کر لیں گے۔ یہ دیکھیں سارے شلجم کو ہم نے اس طرح گول 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 کاٹ لیا۔ یہ پتلے نہیں کاٹیں گے، تھوڑے موٹے موٹے کاٹیں گے۔ ایک شلجم کے 3 پیس گولائی میں کاٹیں۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم ابالیں گے۔ پہلے ایک دیگچی میں اچھی طرح پھیلا دیتے، اس طرح آرام سے رکھ دیں۔ اس کو ہمیں ابالنا ہے، اتنا ابالیں گے کہ گل جائیں لیکن ٹوٹے نہیں، ثابت رہے اور گل جائے۔ اب اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے۔ اگر پانی زیادہ بھی ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے باہر بعد میں۔ اب اس میں درمیانی آنچ جلا کے اور اس کو ابالیں گے، اور اتنی دیر ابالیں گے کہ گل جائے لیکن ٹوٹے نہیں، جیسے بالکل ہلکی سی کسر رہ جاتی ہے اس طرح اس کو پکا لیں گے۔ اس کو ڈھکنا ڈھک دیتے تو یہ درمیانی آنچ میں اس کو پکائیں گے، تقریباً 10 منٹ لگیں گے اور یہ گل جائیں گے۔ اتنا پانی ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے کہ یہ ڈھک جائے شلجم، کیونکہ اگر زیادہ پانی بھی ہو تو گل جائیں گے پہلے، تو جو باقی پانی ہوگا ہم اس کو چھان لیں گے۔ یہ دیکھیں پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے۔ 10 منٹ میں خوب اچھے گل جاتے شلجم۔ اس کو گرم ہے بہت، اس کو ہم ہاتھ سے ہی کر کے دیکھتے ہیں، چمچہ دیکھیں اس کے اندر گھس رہا ہے، اس کا مطلب یہ گل گیا ہے۔ بس اتنا ہی گلانا ہے، بہت حلوہ نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹوٹے نہیں۔ اس کو ہم چولہا بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ بس دیکھیں گل بھی گئے، اور ایسے ہم یوں کر رہے ہیں نا تو ٹوٹ نہیں رہے، ایسے ہی ہمیں چاہیے۔ اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا ہے۔ اور اس کو کھلا چھوڑ دیں گے اور اس کو ایک چھنی میں ڈال کے پانی اس کا نکال دیں گے اور ان کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں ہم اس میں چھنی میں ڈال رہے ہیں اور یہ اس کو شلجم میں ڈال دیں گے۔ یہ اب دیکھیں ڈالنے میں ہے نا ٹوٹ نہیں رہے، تو اس کا مطلب بالکل صحیح گلے ہوئے، گل بھی گئے ہیں اور ثابت بھی ہیں۔ اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ جب تک ہمارے شلجم ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جب تک ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے لہسن پسا ہوا لیا ہے آدھا کپ، یہ پسی ہوئی مرچیں ہیں، یہ 3 ٹی اسپون ہیں، رائی دانہ ہے، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں، رائی دانہ، لہسن، اور یہ ان سے مزہ آتا ہے۔ یہ 2 ٹی اسپون کے قریب ہے۔ نمک 1.5 ٹی اسپون ہے، اس کو پھر ہم بعد میں اگر کم لگے گا تو اس کو نمک کو ڈالا بھی جا سکتا ہے۔ آدھا چمچہ ہلدی ہے۔ اچھا، یہ جو خاص اس کے انگریڈینٹ ہے جو ہم اس میں ڈالیں گے، یہ ہے گڑ کے تقریباً ہم نے 2 ٹیبل اسپون کے قریب ہمیں لینا ہے، تو یہ 2 ٹکڑے ہم نے لے لیے۔ تو اس کے بدلے ہم چینی نہیں ڈال سکتے، چینی یا شکر نہیں ڈال سکتے، گڑ ہی ڈالنا ہے ہمیں۔ گڑ کو ہم تھوڑا سا پہلے کوٹ لیں گے۔ یہ اب تھوڑا سا ٹوٹ گیا، تو اب ہم اس کو مسالے کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے۔ ہم ثابت لہسن اور سارا مسالہ ملا کے اور چیزیں بھی پیس سکتے ہیں، دیکھیے پیسٹ میں نے پہلے بنا لیا تھا، تو ان سب چیزوں کو مکس کر کے اب ہم دوبارہ بلینڈر میں کر لیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو سل کے اوپر بھی پیس سکتے ہیں۔
یہ ہمارا پیس کے تیار ہو گیا. اس کے اندر ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا, بالکل 3-4 چمچے پانی ڈال کے پیسیں گے. یہ دیکھیں ایسا ہمیں گاڑھا چاہیے. اگر سل پہ پیسیں گے تو بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے پانی 1-2 قطرے ڈال کے پیس لیں تو اچھا سا پیسٹ, سل پہ تو الگ سے پیسٹ بن جاتا ہے. یہ ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا مسالہ. ابھی اس کو ہم مرتبان میں ڈالیں گے چیزیں. یہ دیکھیں ہمارے شلجم کے جو ہم نے ابالے تھے یہ گل گئے ہیں لیکن ثابت ہیں. اس طرح کی ہمیں شلجم چاہیے ہوں گے. یہ ہمارے ٹھنڈے بھی ہو گئے. یہ مسالہ بھی ہمارا تیار ہو گیا. مسالے کو بہت پتلا نہیں کرنا ہے, بہت گاڑھا گاڑھا سا, ایسا جیسے پیسٹ سا بنے گا ایسے رکھنا ہے. اور یہ ہم نے ایک مرتبان لیا ہے جس کے اندر ہم یہ ڈالیں گے. اب آپ کے پاس جس طرح کا بھی مرتبان ہو آپ وہ لے لیں. اب اس کے اندر ہم یہ پہلے ڈالیں گے شلجم. اس طرح ایک شلجم کی تھیلی ڈالیں گے. پھر یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ لے کے اس کے اندر ڈالیں گے. ایک تہہ اس کی اس طرح لگا دیں گے. پھر باقی اور شلجم ڈالیں گے. پھر یہ مسالہ ہم لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح کر کے ڈال دیں گے. جب یہ مسالہ ہم ڈال رہے ہیں تو شلجم ٹھنڈے ہونا چاہیے, گرم نہیں ہو, بالکل ٹھنڈے ہو جائے. پانی اس میں سے جو ایکسٹرا پانی تھا وہ بالکل نکال لیے گا, کیونکہ پانی اگر رہے گا تو وہ خراب ہو جائے گا. پھر اسی طرح کر کے ہم سارے شلجم اس میں ڈال دیں گے, شلجم کے ٹکڑے. دیکھیں ہمارے پورے آ گئے. اس میں 1 کلو کے قریب شلجم تھے ہمارے. 1 کلو جو مسالہ باقی ہے یہ اوپر سے ڈال دیں گے. دیکھیں بالکل ہمارا مسالہ بھی شلجم کے حساب سے پرفیکٹ تیار ہوا ہے. اب اس اچار کو ہم کو اسی پوزیشن میں 2 دن دھوپ میں رکھنا ہے. پانی نہیں ڈالیں گے, کچھ نہیں کریں گے, اسی طرح مسالے کے ساتھ اس کو 2 دن ہم دھوپ میں رکھیں گے. تو اس کے لیے ہم اس کے اوپر ایک منہ پہ ڈھکنا, اس کا ڈھکنا نہیں ڈھکیں گے, کپڑا باندھ دیں گے اس کے اوپر. ایسے کر کے کپڑا باندھ دیں گے اس طرح ڈوری سے. یہ کپڑا باندھ دیں گے اچھی طرح سے. آپ چاہے سفید ہو رنگین ہو ایسا لے لیں. بس رنگین میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی نہ ڈالیں جس میں سے رنگ ونگ نکل آئے, کچھ اگر اندر چلا جائے یا کیا ہو تو اس لیے سفید عام طور سے باندھتے ہیں تاکہ دھوپ بھی اچھی طرح اس میں سے جائے گی. اس کو بند کر دیں گے اچھی طرح. اور اب اس کو ہم دھوپ میں رکھ دیں گے. پھر 2 دن تک دھوپ میں رکھیں گے. رات کو اندر رکھ لیں گے, پھر صبح اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیں گے. اس طرح 2 دن کریں گے. یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو دھوپ میں رکھ دیا ہے. اس کو ہم صبح سے شام تک رکھا رہنے دیں گے دھوپ میں. اچھی طرح ایسے رکھیں کہ دھوپ لگ رہی ہو خوب اچھی سی. کسی بھی ٹیبل پہ یا اسٹول پہ جس چیز پہ بھی چاہیں آپ رکھ دیں تاکہ اچھی طرح اس کے اوپر دھوپ لگتی رہے. پھر شام ہونے سے پہلے اس کو اندر لے آئیں گے. یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو 2 دن تک رکھا تھا دھوپ میں. اب جب یہ دھوپ پہ رکھتے ہیں تو ان کے شلجم کا پانی اور مسالے مل کے ایک عرق سا نکل آتا ہے. دیکھیں سائڈ میں پانی پانی سا نظر آ رہا ہے. یہ اسی کا شلجم کا مسالوں کا عرق ہے. اب اس کے اندر ہم پانی کو ابال کے ٹھنڈا کر کے پھر ڈالیں گے. اتنا پانی ڈالیں گے کہ اوپر تک آ جائے اور اس کے کنارے تک بھر دیں گے, کیونکہ اس کا جو سارا مزہ ہوتا ہے شلجم کے پانی میں ہی سب ہوتا ہے. پانی والا اچار ہے تو بہت سارا پانی ڈالیں گے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ شلجم کھائیں گے, وہ اچار کھائیں گے, پانی کم ہو جائے تو آپ اس میں ابال کے ٹھنڈا کر کے اور بھی پانی ڈال سکتے ہیں. اب اس کو ہم دوبارہ بند کر دیں گے اور اس کو پھر دوبارہ 1 دن دھوپ میں رکھیں گے. یہ دیکھیں اب رکھتے ہوئے ہمیں دھوپ میں ہم نے رکھا تھا اس کو پانی ڈالنے کے بعد بھی. اب اس کو ہم اندر لے آئے, کھول کے دیکھتے ہیں. بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے اس کی. اور یہ اب ہمارا اچار تیار ہو گیا. اس کو تھوڑا سا چلا دیں گے تاکہ جو اوپر نیچے مسالہ نیچے بیٹھ جاتے اس طرح چلائیں گے کہ ٹکڑے ٹوٹے نہیں. یہ دیکھیں کتنا اچھا ثابت شلجم ہے, بالکل ٹکڑے نہیں ہوئے اس کے. ابالتے وقت یہ اسی بات کا خیال رکھیے گا. اس کو کسی پر تھوڑا سا نکالیں کھانے کے ٹائم پہ, جب دینا ہو تو پوری بوتل میں وہ نہیں چمچے چلائیں.
جب کھانے کے ٹائم پہ تھوڑا تھوڑا نکال کے رکھیں تو بہت اچھا مزیدار ہوگا۔ اس کے اندر پانی کے اندر چمچہ چلا کے سارے مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جو نیچے رہ گئے ٹکڑے وکڑے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں پانی اس میں بہت سارا ہے، جب اگر کبھی ہوتا ہے شلجم بچ جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس میں پانی ابال کے ٹھنڈا کر کے اور بھی ملا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے دیکھیں بہت ہی اچھی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، بالکل اچھا اچار تیار ہو گیا۔ اس کو دال چاول کے ساتھ، دال کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ ہم کھا سکتے ہیں، بہت ہی مزے کا لگے گا۔ کھٹا بھی ہو چکا ہوتا ہے اور ہاضمے والا بھی ہوتا ہے، اس کو ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ مرچیں وغیرہ آپ چاہیں تو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کھائیں، استعمال کریے گا، بہت ہی اچھا مزیدار اچار تیار ہے۔ آپ لوگ بنائیے، بہت اچھا شلجم کا اچار ہے، آسان اور بالکل سستا اور کافی دن چل جاتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری چیزیں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیملی میں شامل ہو جائیں۔ اچھا کھائیں، اچھا کھلائیں اور خوش رہیں۔